اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 17 اقترب للناس۔ اس پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت ہی اسی سے شروع کی اور اس کے بارے میں بتایا کہ اقترب للناس قریب آ گیا ہے لوگوں کے لیے، حسابہم ان کا حساب یعنی حساب کا وقت، وہم اور وہ فی غفلت ان غفلت میں ہیں، معرضون منہ پھیر رہے ہیں، اور وہ غفلت میں اس سے منہ پھیر رہے ہیں، یعنی لوگوں کے لیے ان کا حساب کا وقت قریب آ گیا لیکن وہ اس سے منہ پھیر رہے ہیں غفلت میں۔ اس پارے کے دو حصے ہیں، سورہ انبیاء، سورہ حج۔ سورہ انبیاء میں 3 باتیں جو کی گئیں وہ قیامت، رسالت اور توحید ہے۔ قیامت کے بارے میں بتایا گیا کہ قیامت کا وقوع اور حساب کا وقت بہت قریب آ گیا ہے، لیکن اس ہولناک دن سے انسان غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، جیسا کہ میں نے پہلی ہی آیت کو پڑھا اور اس کا ترجمہ کیا۔ اس کے بعد نیز قرب قیامت میں یجوج اور مجوج کو کھول دیا جائے گا اور وہ بلندی سے اتر رہے ہوں گے، اور وہ بلندی اس قدر زیادہ ہوگی کہ انسان ششد رہ جائے گا۔ یقین اور ان کے اصنام قیامت کے دن دوزخ کا ایندھن بنیں گے۔ پھر رسالت کا ذکر کیا گیا جس میں 17 انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں بتایا گیا۔ ان 17 انبیاء کرام علیہ السلام کے نام درج ذیل ہیں: حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت ذوالکفل، حضرت یونس، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ ان 17 میں سے کچھ انبیاء کے قصے کو تھوڑا تفصیل سے بیان کیا گیا اور باقیوں کو مختصراً تھوڑا بتایا گیا۔ انبیاء کے سابقہ قصے بیان کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے اس بارے میں بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین اور دنیا میں سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ آپ نے اللہ کا پیغام انسانوں تک پہنچا دیا۔ جب ہر قسم کے دلائل پیش کرنے کے بعد بھی لوگ نہ سمجھے تو آپ نے اللہ سے دعا کی۔ اس دعا پر یہ صورت ختم ہوتی ہے۔ اس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے تھا کہ اب میرے پروردگار حق کا فیصلہ کر دیجئے، اور ہمارا پروردگار بڑی رحمت والا ہے، اور جو باتیں تم بناتے ہو ان کے مقابلے میں اس کی مدد درکار ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے توحید کے لیے کچھ نشانیاں بیان کی کہ اللہ رب العزت ہے جس نے زمین و آسمان بنایا اور اس پوری کائنات کو تخلیق کیا۔ بارے میں جو آیت نمبر 21 میں کچھ نشانیاں اس طرح سے بیان کی گئیں: وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اور ہم نے بنائے زمین میں پہاڑ، أَن تَمِيدَ بِهِمْ، تاکہ جھک نہ پڑے ان کے ساتھ، وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، اور ہم نے اس میں کشادہ راستے بنائے تاکہ وہ راہ پا سکیں، وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا معرضون، اور آسمان ایک محفوظ چھت ہے اور وہ اس کی نشانیوں سے روگردانی کرتے ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے رات اور دن کا اور چاند اور سورج کے بارے میں بتایا۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ہے جس نے خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، پیدا کیا رات اور دن کو، وَالشَّمْسَ، اور سورج کو، وَالْقَمَرَ، اور چاند کو، كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور سب دائرہ میں ہیں، مدار میں ہیں، اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں۔ بعد دوسری سورت جو اس پارہ میں آئی وہ سورہ حج تھی۔ اس میں 6 باتیں بتائی گئیں کے بارے میں۔ سورہ حج کے آغاز میں ہی کچھ نشانیاں بیان کی گئیں، قیامت کی ہولناکیاں کی گئیں، جس میں پہلی ہی آیت میں کہا گیا: یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، بے شک ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت کا زلزلہ بڑی بھاری چیز ہے۔ اس کے بعد سورہ حج میں تخلیق انسان کے ساتھ مراحل کا ذکر کیا گیا کہ کس طرح وہ مٹی سے پہلے بچہ بنتا ہے، پھر جوان بنتا ہے، پھر بوڑھا ہو جاتا ہے، اور پھر مذہب کے لحاظ سے 6 گروہ: مسلمان، یہودی، صابی یعنی ستارہ پرست، عیسائی، مجوسی یعنی سورج اور چاند اور آگ کا پجاری، پھر مشرک یعنی بت پرست۔ ان 6 مذاہب کے لوگوں کا، یہ 6 گروہوں کا ذکر کیا گیا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اعلان حج۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جبل ابی قیس پر کھڑے ہو کر حج کا اعلان کیا تھا۔ یہ اعلان اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے زمین و آسمان میں رہنے والوں تک پہنچا دیا تھا، اور حج کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کچھ اس طرح سے کچھ آیات نازل کی۔ سورہ حج میں حج کے تمام تفصیلات کے بارے میں بتایا گیا، حج کو کس طرح سے ادا کرنا ہے، پھر اس میں قربانی کا سلسلہ اور پھر ہر چیز کے بارے میں تفصیلاً بیان کیا گیا۔ اسی میں ایک آیت کچھ اس طرح سے آئی: اللہ تشرک بشیء وطہر بیتی للطائفین، کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا اور میرا گھر پاک رکھنا طواف کرنے والوں کے لیے، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والقائمین اور قیام کرنے والوں کے لیے، ورکع السجود اور رکوع کرنے والوں کے لیے اور سجدہ کرنے والوں کے لیے، وَأَذِنَ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور اعلان کرو لوگوں میں، بالحج حج کے لیے، یا تو کا کہ وہ میرے پاس آئیں، رجالاً پیدل، وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ، یا دبلی پتلی اونٹنی پر، کیونکہ وہ آتی ہے، من كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، ہر راستے سے، دور دراز سے۔ بعد مومنوں کی 4 علامات یا 4 صفات کے بارے میں بتایا گیا کہ اللہ کا خوف، مصائب پر صبر کرتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، نیک مصارف میں خرچ کرتے ہیں،
دیگر احکام کے بارے میں مثلاً مناسک حج، اقامت صلاۃ یعنی نماز قائم کرو، ادائیگی زکوٰۃ کے بارے میں کہا گیا، جانوروں کی قربانی اور جہاد وغیرہ کے بارے میں بتایا گیا۔ پھر اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے غور طلب مثال دی کہ اللہ کے سوا جن کو پکارا جاتا ہے وہ مکھی پیدا نہیں کر سکتے، تمہاری حاجات کیسے پوری کریں گے؟ ضعف الطالب والمطلوب، شرک کر کے اللہ کی ناقدری نہ کرو، وہ قوت والا عزت والا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتایا کہ زمین و آسمان میں اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے اور وہ اس میں کسی قسم کی بڑائی نہیں کرتے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا ذکر کیا ہے، اور اس کے بارے میں قرآن مجید میں جو آیت آئی وہ کچھ اس طرح سے ہے، وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کے لیے ہے جو آسمان میں ہے اور زمین میں ہے، وَمَنْ عِندَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور جو اس کے پاس ہیں وہ سرکشی نہیں کرتے، یعنی بعد آتی ہی اس کی عبادت سے، وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ، اور نہ وہ تھکتے ہیں، یسبحون، وہ تسبیح کرتے ہیں، یسبحون اللیل، وہ تسبیح کرتے ہیں رات کو، والنہار، اور دن کو، لا یفترون، اور وہ سستی نہیں کرتے۔ اس میں یہاں پر اس واقعے کا ذکر کیا گیا جہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑ کر ان سے کہا کہ پوچھو اگر یہ بولتے ہیں، مگر وہ دلیل کے باوجود ایمان نہ لائے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے آگ کو ٹھنڈا کر دیا اور سلامتی والا بنا دیا۔ پھر ہر پیغمبر کو علم اور حکمت سے نوازا گیا، کسی کو کم کسی کو زیادہ۔ ربی حبلی حکم والحقنی بالصالحین، درست فیصلہ بکریوں کے معاملے میں سلیمان علیہ السلام کو زیادہ بہتر فیصلہ کرنے کی توفیق دی گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہوائیں جو کہ شام کی طرف کو چلتی تھیں اور جنات مسخر کیے گئے جو ان کے لیے بڑے بڑے کام کرتے تھے۔ پھر حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ کیا تو ان کے بارے میں بتایا گیا کہ جب وہ شدید تکلیف میں تھے تو اللہ کو پکارتے تھے اور بے شک اللہ نے ان کو تکلیف سے دور کیا، ان کی تکلیف کو ان سے دور کیا اور ان کے اہل خانہ کو ان سے ملوا دیا۔ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر کیا گیا کہ لوہا مسخر کیا، پہاڑ اور پرندے ان کے ساتھ مل کر تسبیح کرتے، اور یہاں پر حضرت یونس علیہ السلام کا جب تذکرہ کیا گیا تو یہاں پر ان کو ذوالنون کہہ کر پکارا، اختصراً ان کے قصے کو بیان کیا گیا، اور جب مچھلی والے یعنی یونس اپنی قوم سے غصہ میں بھر کر چل دیے، پھر اس نے یہ گمان کیا کہ ہم ہرگز اس پر تنگیاں گرفت نہیں کریں گے، تو مچھلی اس کو نگل گئی اور ہم نے اس نے اندھیرے میں پکارا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے جب دعا کی اللہ تعالیٰ سے تو کچھ اس طرح سے کہا، اللہ الہ الا انت سبحانک، کہ نہیں کوئی معبود تیرے سوا، سبحانک تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، بے شک میں تھا ظالموں میں سے، یعنی میں قصوروار تھا۔ فاستجبنا، تو اللہ نے قبول کی، فاستجبنا تو ہم نے قبول کر لی، یعنی اللہ نے قبول کر لی، لہو اس کی، ونجیناہ، اور اس کو نجات دی، من الغم، غم سے۔ ضعف الطالب والمطلوب، شرک کر کے اللہ کی ناقدری نہ کرو اور وہ قوت والا عزت والا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس پارے کے اختتام میں اپنے بندوں کو نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے کا حکم دیا۔ فاقیموا الصلاۃ، پس نماز قائم کرو، وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو، واعتصموا باللہ، اور مضبوطی سے تھام لو اللہ کی رسی کو، ہوا مولاکم، اور وہ تمہارا مولا ہے یعنی کارساز ہے، فنعم المولا، اور کیا ہی اچھا کارساز ہے، ونعم النصیر، اور وہی سب سے اچھا مددگار ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ الخیر۔